ناول سرور عشق میرا تحریر ہما قریشی قسط نمبر 27 اور 28۔ امریکہ کی ریاست ہیوسٹن کی ایک مشہور بار میں نیون لائٹس کی چمک دمک میں میوزک کی دھیمی تھاپ ماحول کو مزید مخمور بنا رہی تھی۔ ایڈم اپنے مخصوص سٹائل میں لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ایک ہاتھ میں گلاس تھامے اپنی نئی گرل فرینڈ کیٹ کے ساتھ بیٹھا آج کی شام رنگین کرنے میں مشغول تھا۔ تمہیں پتہ ہے کیٹ، زندگی بھی اس وسکی کی طرح ہے، جتنی پرانی ہو اتنا ہی زیادہ نشہ چڑھتا ہے۔ ایڈم نے کاؤنٹر پر رکھا خالی گلاس گھماتے ہوئے کہا اور مانی خیز نظروں سے کیٹ کی جانب دیکھا، جو ایک خوبصورت اور اسٹائلش سی اسپینش لڑکی تھی۔ تو تمہیں کس چیز کا نشہ چڑھتا ہے، وسکی کا یا پھر میری قربت کا؟ کیٹ نے ذرا شوخی سے مسکراتے وسکی کا ایک گھونٹ بھرا اور شرارت سے بولی، بیبی، وسکی تو بس بہانہ ہے، اصل میں تو میں کسی اور چیز میں ڈوب جانا چاہتا ہوں۔ کیٹ نے آنکھیں گھمائی مگر لبوں پر مچلتی ہنسی روک نہ سکی۔ وہ آدم کے جو معنی جملوں کی عادی ہو چکی تھی۔ کچھ رشتے بھی اس آئس کیوبس کی طرح ہوتے ہیں، جتنا زیادہ ہاتھ میں پکڑو اتنا زیادہ پگھلتے ہیں۔ بس میں تو چاہتا ہوں کہ ہمارا رشتہ اس وسکی کی طرح ہو، جس کا ہر گھونٹ دیر تک محسوس ہو۔ آدم نے مزید قریب ہوتے ہوئے بے باک سرگوشی کی۔ تو پھر کیا خیال ہے، ایک اور ہو جائے، وسکی یا کچھ اور؟ کیٹ نے ادا سے گلاس میز پر رکھا اور جھک کر آہستہ سے بولی۔ ایڈم نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ ویٹر کو اشارہ کیا، بیبی، جب میں ہوں تو وسکی ہو یا کچھ اور، نشہ تو پیک پر ہی جائے گا۔ وہ شرارت سے بولتا اس کے قریب جھکا تھا۔ المیرا آئینے کے سامنے کھڑی اپنے وجود کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ اس وقت سرخ رنگ عروج سے جوڑے میں ملبوس تھی، مگر چہرے پر کسی دلہن جیسی خوشی ہرگز نہیں تھی۔ آنکھوں میں صرف بغاوت اور اضطراب کی جھلک واضح تھی، مگر وجود میں بے بسی تھی، مگر دماغ میں ایک ہی سوچ گردش کر رہی تھی، مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، ورنہ بابا میرا اس جنگلی شخص سے نکاح کروا دیں گے۔ کمرے کے باہر شادی کی گہما گہمی عروج پر تھی۔ نکاح اور ساتھ ہی رخصتی کا انتظام گھر کے لان میں ہی کیا گیا تھا۔ گھر آئے مہمان ہنسی مذاق میں مصروف تھے اور نکاح کا وقت قریب آ رہا تھا۔ اتنی ایمرجنسی میں زیادہ مہمانوں کو مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے والدین نے زبردستی اسے پاکستان لا کر ایک ایسے شخص سے بیاہنے کا فیصلہ کر لیا تھا جسے وہ جانتی تک نہ تھی۔ المیرا نے ایک گہری سانس لی، اپنا موبائل نکالا اور جلدی سے امریکن ایمبیسی کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ اپنے باپ سے پیار کرتی تھی، مگر اب جو وہ اس کے ساتھ کر رہے تھے وہ ناقابل قبول تھا۔ ہیلو، میں المیرا فیاض، امریکن سٹیزن ہوں۔ اس وقت کراچی میں اپنے ایک رشتہ دار کے گھر پر موجود ہوں، جہاں میرے ماں باپ نے مجھے زبردستی شادی کے لیے قید کر رکھا ہے۔ مجھے فوراً یہاں سے نکالیں، پلیز ہیلپ می۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر لہجہ مضبوط تھا۔ مس، آپ اس وقت کہاں ہیں؟ دوسری طرف سے پرسکون آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ کراچی PECHS بلاک 2 میں میرے والدین مجھے زبردستی شادی کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ دوسری جانب سے فوری کارروائی کی گئی تھی۔ میڈم، ہم آپ کی لوکیشن ٹریک کر رہے ہیں اور آپ کی مدد کے لیے سفارتی ٹیم بھیج رہے ہیں۔ کیا آپ کو بھی وہاں سے نکلنے کا موقع مل سکتا ہے، کیونکہ لوکیشن تک پہنچنے میں دیر ہو سکتی ہے؟ دوسری جانب سے آگاہ کیا گیا تھا۔ المیرا نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ باہر ہر طرف مہمان تھے، پارکنگ کی سائڈ مہمانوں کی گاڑیاں تھیں، مگر گیٹ پر پہرا تھا۔ ناممکن، کیونکہ ہر طرف مہمان ہیں۔ اس نے ذرا پریشانی سے کہا تھا، آپ فکر نہ کریں، ہم نے قریبی تھانے کو رپورٹ کر دیا ہے، پولیس بس آتی ہی ہوگی، ہماری ٹیم آپ کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی۔ وہ لب چباتی خاموش ہو گئی، رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ یکدم کوئی کھٹکے کی آواز کے ساتھ روم میں داخل ہوا تھا۔ المیرا بری طرح سے گھبرائی۔ میڈم، وہ آئی شیڈو پیلٹ لینی تھی۔ وہ میک اپ آرٹسٹ تھی جو ذرا جھجک کر بولتی روم میں داخل ہوئی تھی، کیونکہ دلہن اچھی خاصی نک چڑھی تھی، جس کی وجہ سے کوئی بھی لڑکی اس کے روم میں نہیں ٹکی تھی اور نہ اس نے کسی کو یہاں ٹکنے دیا تھا۔ المیرا کے دماغ میں اچانک ایک آئیڈیا آیا تھا، اگر میں اس لڑکی کے ساتھ باہر تک نکل جاؤں، پھر وہاں سے نکلنا تو مزید آسان ہو جائے گا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے پیلٹ اٹھاتی اپنے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ اتنے میں المیرا نے اپنے دوپٹے کو جلدی سے ایک سادہ شال سے بدلا اور اس لڑکی کے ساتھ چپکے سے باہر نکلی۔ بغیر کسی کی نظروں میں آئے دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اب پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں۔ میک اپ آرٹسٹ کے ساتھ ساتھ قدم اٹھاتی وہ اس وقت ایک بڑی سی چادر میں خود کو چھپائے ہوئے گیٹ تک آئی تھی۔ جو ہی وہ مین گیٹ تک پہنچی، دو سفارتی گاڑیاں سائرن کے ساتھ عین دروازے پر رکی۔ گارڈ کے روکنے پر بھی وہ نظر انداز کرتی باہر نکلتے ہی امریکن ایمبیسی کے اہلکاروں کو دیکھ کر وہ تقریباً بھاگ کر جاتی رو پڑی۔ میں المیرا فیاض، اس نے فوراً تعارف کروایا۔ اتنے میں کمرے میں دلہن کی غیر موجودگی کے باعث ہلچل مچ گئی تھی۔ گھر کے مرد دوڑ کر دروازے تک آئے۔ مس المیرا، آپ سیف ہیں، ہم آپ کو یہاں سے لے جانے آئے ہیں۔ گیٹ پر کھڑے اس کے چچا تایا نے ہونکوں کی طرح یہ منظر دیکھا تھا۔ صورتحال سمجھ سے باہر ہوئی تھی۔ ان کے گھر کی بیٹی اس قدر انتہائی قدم کیسے اٹھا سکتی تھی؟ وہ زور سے چلائے، المیرا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ المیرا ایمبیسی اہلکاروں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ ساتھ پولیس کی نفری دیکھ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھتے۔ گلی میں ایک راستہ لگ گیا تھا۔ فیاض صاحب حواس باختہ سے باہر آئے تھے، مگر اپنی بیٹی کی بے باکی پر وہ خاموش تماشائی بنے کھڑے رہ گئے تھے۔
کراچی میں رات کے 11 بج رہے تھے۔ امریکی قونصلیٹ کے اندر المیرا اپنے ہاتھ میں پاسپورٹ تھامے کھڑی بے بس دکھائی دے رہی تھی۔ چہرے پر خوف اور امید دونوں کو واضح امتزاج تھا۔ اسلام آباد میں قائم امریکی سفارت خانے کی مدد سے آج رات ہی وہ امریکہ کے لیے پرواز بھرنے والی تھی، مگر دل کسی طور مطمئن نہیں تھا۔ کراچی میں واقع امریکی قونصلیٹ میں موجود المیرا کے سامنے بیٹھے امریکی فورن آفیسر مسٹر جانسن نے ایک گہری نظر اس کمسن لڑکی پر ڈالی اور اسے پریشانی میں گرا دیکھ تسلی بخش لہجے میں گویا ہوئے تھے، مس المیرا فیاض، ہم نے امیگریشن اور پاکستانی حکام سے بات کر لی ہے۔ آپ کے والدین کا موقف ہے کہ آپ ان کی بیٹی ہیں اور انہیں آپ کو پاکستان میں رکھنے کا حق حاصل ہے، لیکن کیا؟ المیرا نے بے چینی سے پوچھا۔ دل میں خدشات جنم لینے لگے۔ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا چکی تھی، مگر دل ہی دل میں ڈر بھی رہی تھی۔ امریکی قانون کے مطابق کوئی بھی امریکی شہری جو 18 سال سے زیادہ عمر کا ہو، اس کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کی جا سکتی۔ آپ کی عمر 21 سال ہے اور اگر آپ اپنی مرضی سے پاکستان میں نہیں رہنا چاہتی تو آپ کو یہاں روکا نہیں جا سکتا۔ امریکی شہریت حاصل ہونے کے باعث ہم آپ کی مدد کریں گے۔ المیرا کو رہ کر باپ کا خیال آ رہا تھا جو اس پر جان دیتے تھے، مگر قسمت کہاں سے کہاں لے آئی تھی۔ تو میں یہاں سے جا سکتی ہوں؟ المیرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ایڈم سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ مسٹر جانسن نے سر ہلایا۔ ہاں، ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے اور بے فکر ہیں، آپ کے والدین آپ کو زبردستی پاکستان میں نہیں روک سکتے۔ پاکستانی حکام کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ کے والدین نے زبردستی کی تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی اور ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ المیرا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ وہ صرف آزادی چاہتی تھی جو اسے مل رہی تھی۔ وہ مزید ماں باپ کو رسوا نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ امریکی قونصلیٹ کے اندر ایک اور دروازہ کھلا اور فیاض اور سمن اندر داخل ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ، بے بسی اور اضطراب کیا گھس رہا تھا۔ المیرا نے خوف سے باپ کی جانب دیکھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے آفیسر؟ ہماری بیٹی کو یوں ہم سے کیسے چھینا جا سکتا ہے؟ ہماری بیٹی کو ہمارے گھر سے اغوا کیا گیا۔ فیاض صاحب نے غصے سے کہتے سوال کی نظروں سے دیکھا تھا۔ مسٹر فیاض، یہ اغوا نہیں بلکہ قانون کی علمبرداری ہے۔ مس المیرا ایک امریکی شہری ہیں اور انہیں زبردستی پاکستان میں نہیں رکھا جا سکتا۔ آپ نے اسے زبردستی یہاں لا کر اس کی مرضی کے خلاف شادی کروانے کی کوشش کی، جو کہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے۔ اگر آپ نے مزید زور زبردستی کی تو ہم قانونی کارروائی کریں گے، جس میں آپ کو امریکی عدالت میں بھی پیش ہونا پڑ سکتا ہے۔ مسٹر جانسن نے پروکار انداز میں مخصوص لب و لہجے میں باور کروایا تو فیاض صاحب لب بھیج گئے۔ مگر میری بیٹی، مسٹر فیاض، ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہتے، مگر اگر آپ نے ایک امریکی شہری کو مزید زور زبردستی کے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی تو فوری طور پر کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ المیرا کے والد کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ جانتے تھے کہ امریکی حکومت اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے اور ان کی بیٹی نے تو ویسے ہی کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا تھا، مگر وہ ہماری بیٹی ہے۔ سمن آنسو سے لبریز آواز میں گویا، ہاں میں آپ کی بیٹی ہوں، مگر میں آپ کی ملکیت نہیں ہوں ماما۔ میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے مجھے میری مرضی کے بغیر یہاں لا کر مجھ پر زبردستی کی اور اب میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینے جا رہی ہوں۔ المیرا نے ماں کی التجائیہ نگاہیں دیکھ گہری سانس لی اور مضبوط لہجے میں بولی۔ فیاض صاحب نے مٹھیاں بھینچ لی تھیں مگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بے بسی عروج پر تھی، قانون ان کے خلاف تھا، بیٹی ان کے خلاف تھی، اور اگر اس بدبخت کی حالت کی خبر ہو جاتی تو زمانہ بھی ان کے خلاف ہو جاتا۔ جاؤ اپنی زندگی جیو، مگر اب ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہماری بیٹی ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے مر چکی ہے۔ چلو سمن۔ وہ روتی ہوئی سمن کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے وہاں سے نکل آئے تھے، جبکہ المیرا نے بے یقینی سے باپ کی جانب دیکھا تھا۔ ان کے جانے کے بعد رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ وہ جو قدم اٹھا چکی تھی وہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ امریکی قونصلیٹ کے گارڈز نے آگے بڑھ کر المیرا کو ایک بلیک ڈپلومیٹک گاڑی تک پہنچا دیا تھا۔ میڈم، یہ گاڑی آپ کو ایئرپورٹ تک سیفلی لے جائے گی، آپ کو فلائٹ میں بٹھا دیا جائے گا اور آپ امریکہ واپس چلی جاؤ گی۔ وہاں پہنچ کر اگر آپ چاہو تو اپنے والدین سے دوبارہ بات کر سکتی ہیں، لیکن تب بھی فیصلہ آپ کا اپنا ہوگا، ان کا نہیں۔ مسٹر جانسن نے سنجیدگی سے باور کروایا۔ المیرا نے اپنی آنکھیں میچ کر بے بسی سے آسمان کی جانب دیکھا اور ایک آخری نگاہ سنسان پڑی سڑک پر ڈالی اور پھر وہ دل مضبوط کرتی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ میں آپ لوگوں سے بہت محبت کرتی ہوں بابا، مگر میں اپنی آزادی کو قربان نہیں کر سکتی۔ گاڑی کے دروازے بند ہوئے اور وہ سفارت خانے کے احاطے سے باہر نکل گئی تھی، یا پھر ماں باپ کی دعاؤں کے احاطے سے باہر نکل آئی تھی، جہاں مشکلات اس کے منتظر تھیں۔ ایئرپورٹ پر امریکی حکام نے اسے ڈپلومیٹک لاؤنج میں لے جا کر امیگریشن کی کارروائی مکمل کرائی، جہاں پاکستانی حکام کو مداخلت کی اجازت نہیں تھی۔ امریکن ایمبیسی سے مدد مانگنا کارآمد ثابت ہوا تھا۔
آپ اب آزاد ہیں مس المیرا، امریکی سیکیورٹی آفیسر نے مسکرا کر کہا اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں ٹکٹ تھما دیا جسے اس نے بے دلی سے پکڑا تھا۔ چند گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد جب کراچی ایئرپورٹ سے طیارہ فضا میں بلند ہوا تو دکھ سے المیرا نے کھڑکی سے نیچے جھانک کر پاکستان کی سرزمین کو آخری بار دیکھا تھا۔ ہاں، شاید اب وہ کبھی دوبارہ زندگی میں یہاں واپس پلٹ کر نہیں جانا چاہتی تھی جہاں سے زندگی کے سیاہ باب کا آغاز ہوا تھا، مگر وقت کسے کب اور کہاں لے آئے بھلا کون جانتا تھا۔ بابا، میں جانتی ہوں کہ آج میں نے ایک باپ کو ہرا دیا ہے، مگر یہ میری جیت ہے کیونکہ یہ میری زندگی ہے جہاں صرف میری مرضی چلے گی۔ اس نے دل میں باپ سے مخاطب ہوتے دھیرے سے آنکھیں موند کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی تھی۔ جہاز اپنی رفتار سے ہواؤں کو چیرتا پاکستان کی حدود سے باہر نکل گیا تھا۔ میری زندگی میری مرضی، یہ واحد جملہ تھا جو بار بار سماعتوں میں گونج رہا تھا۔ صبح صادق سے طلوع ہوتا سورج ہر سو اپنی روشن کرنیں بکھیر چکا تھا۔ سراج صاحب رات کو ہی گھر واپس آ گئے تھے۔ فلک محب کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتی کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ فلک بیٹا، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ سراج صاحب نے اسے بیرونی دروازے کی جانب قدم بڑھاتے دیکھ پوچھا۔ وہ گرینڈ پا، میں امی سے ملنے جا رہی ہوں، اس نے بکھلا کر وضاحت دی تھی۔ بیٹا، محب کو بتا دیا تھا؟ انہوں نے ذرا چنبے سے پوچھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے پوتے کو بہو کا خاندان ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ جی، جھوٹ بولتے ایک لمحے کو زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ ٹھیک ہے، خیر سے جاؤ، ڈرائیور کو ساتھ ہی رکھیے گا۔ وہ مسکرا کر بولتے ہم کمرے کی جانب بڑھے تھے۔ کراچی کی لوکیشن پر روشنیوں سے جگمگاتے نیو ڈرامہ سیٹ کی فضا میں شور و غل سا مچا ہوا تھا۔ کیمرے، بوم مائکس، آرٹ ڈائریکٹر کے احکامات اور ایکشن کی صدائیں ہر جانب گونج رہی تھی۔ ایک ڈرامے کا کلائمیکس سین فلمایا جا رہا تھا، مگر شوٹ کے درمیان ہی جیسے پورا سیٹ چند لمحوں کے لیے ٹھہر جا گیا تھا۔ سامنے ایک چمچماتی بلیک مرسیڈیز ٹھہری تھی، دروازہ آہستہ سے کھلا اور فلک محب سکندر ایک انداز سے باہر نکلی تھی۔ دھیمی قدموں سے وہ سیٹ کی جانب ہی بڑھ رہی تھی، مگر جوں وہ قریب آ رہی تھی ڈرامہ ڈائریکٹر رضوان ملک کا چہرہ بگڑتا جا رہا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس نے اسسٹنٹ سے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ سر، میں نہیں جانتا، اسسٹنٹ نے کندھے اچکائے۔ آج مقابل شاہانہ چال چل کر نزدیک آتی لڑکی کا تندرا ہی کچھ اور تھا۔ فلک کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جسے وہ جان بوجھ کر یہاں آئی ہو تاکہ کسی کو ناراض کر سکے۔ مس فلک، یہ سیٹ ہے، کوئی واکنگ زون نہیں جہاں آپ یوں ہی چہل قدمی کرنے چلی آئی ہیں، رضوان نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیونکہ اس کے شوہر کا مینیجر اسے اچھا خاصا بے عزت کرنے کے بعد رقم لوٹا کر گیا تھا، مگر یہاں بھی قصور مقابل کا ہی تھا۔ نہ وہ محب سکندر کی بیوی کے بارے میں کچھ غلط بولتا، نہ ہی بے عزت ہوتا۔ اور سوری، میں بس دیکھنے آئی تھی کہ جس پروجیکٹ کے لیے آپ نے اتنی محنتیں کی تھی وہ میرے بغیر کیسے چل رہا ہے۔ فلک نے آنکھوں پر سن گلاسز سر پر چڑھائے اور گہری سانس لے کر تپانے کی غرض سے بولی۔ رضوان کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گیا تھا، کیونکہ وہ اسی پروجیکٹ کے لیے اپنے آدمی سے اسے مسلسل بلیک میل کرا رہا تھا۔ تم یہاں آنے کی زحمت نہ ہی کرو تو بہتر ہوگا مس فلک۔ جب کوئی پروجیکٹ چھوڑ دے تو اسے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ضد ہوا تھا، فلک نے کہہ لگایا، اور جب کوئی غلط فیصلہ کر لے تو اسے مان لینا چاہیے۔ ڈائریکٹر صاحب، ویسے ہی میرے شوہر نے آپ کی خاطر مدارت میں یقیناً کوئی کمی نہیں چھوڑی ہوگی۔ سیٹ پر موجود کچھ لوگ ہنسی دبانے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ اپنے وقت پر وہ فلک کو کتنا تنگ کیا کرتا تھا۔ فلک نے ایک نظر ارد گرد ڈالی۔ کچھ کیمرہ مین اور ایک دو سینئر آرٹسٹ اس پورے تماشے سے محظوظ ہو رہے تھے۔ فلک، تمہیں یہاں کوئی خوش آمدید کہنے کے لیے نہیں کھڑا ہے، تو پلیز تم واپس چلے جاؤ، رضوان نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ محب کی تنبیہ یاد آئی تھی کہ اس کی بیوی سے دور رہے۔ کوئی بات نہیں، میں تو ویسے ہی دیکھنے آئی تھی، اور ہاں، یہ جو آپ کا لیڈ رول میں نیا چہرہ ہے نا، امید ہے کہ وہ میری جگہ پوری کر لے گا۔ یا پھر وہ جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ کر مڑی اور دوبارہ گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ یا پھر کسی بے بس فلک ظہیر عالم کو تلاش کریے گا۔ رضوان غصے میں مٹھیاں بھینج کر رہ گیا، جبکہ سیٹ پر موجود عملہ ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ رضوان کی لائیو بے عزتی سے تو سبھی محظوظ ہوئے تھے۔ فلک گاڑی میں بیٹھی انجن سٹارٹ کیا اور ایک آخری نظر سیٹ پر ڈال کر دل میں مسکرا دی۔ کچھ زخم وقت پر چھوڑ دینے چاہیے تاکہ وہ ہمیشہ تازہ رہیں۔ وہ اس کی بلیک میلنگ یاد کرتی سر جھٹک گئی۔ گاڑی سیٹ سے دور نکل چکی تھی، مگر رضوان کے چہرے پر ناگواری اب بھی برقرار تھی۔ واپسی پر فلک نے گاڑی پورچ میں روکی اور گہری سانس لی۔ آج کا دن خاصا عجیب گزرا تھا۔ وہ سیٹ سے سیدھا گھر واپس آئی تھی، مگر جو تھکن وہ محسوس کر رہی تھی وہ عام نہیں تھی۔ سر بھاری ہو رہا تھا، جسم میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ وہ دھیرے سے ڈرائیونگ سیٹ سے اتری اور اندر داخل ہوئی۔ گھر میں خاموشی تھی، نوکروں نے شاید اسے آتے دیکھ لیا تھا، اسی لیے سب اپنی جگہوں پر مستعد نظر آ رہے تھے۔ فلک سیدھا اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ رنگ زرد ہو رہا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے نمایاں تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی۔ اچانک سائڈ ٹیبل پر رکھی دوا پر اس کی نظر پڑی۔ وہ کل ہی محب کے جانے کے بعد طبیعت میں بوجھل پن محسوس کر ڈاکٹر کی کلینک گئی تھی
اور ڈاکٹر نے اپنا تجربہ شیئر کرتے ساتھ کچھ ٹیسٹ بھی لکھ کر دیے تھے جن کی رپورٹس اسے ابھی لینی تھی، مگر ای میل پر پہلے ہی رپورٹس موصول ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے بیگ کھولا، موبائل نکالا اور تیزی سے رپورٹ پڑھنے لگی، کیونکہ ڈاکٹر کا شک تو وہ سرے سے ہی بھول گئی تھی۔ اف میرے خدا، یہ ممکن نہیں! اس کا دماغ جیسے سن ہو چکا تھا۔ رپورٹس کے مطابق وہ پریگننٹ تھی۔ یہ وہی خبر تھی جس کا محب کو بے صبری سے انتظار تھا، مگر ساری حقیقت واضح ہونے کے بعد فی الحال وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، چہرے پر تہائیوں سمٹ آیا تھا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو ابھی اس کے لیے تیار بھی نہیں تھی۔ فلک کی آنکھوں میں ایک انجانی الجھن تھی، وہ اپنی ہتھیلی پیٹ پر رکھ کر گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ خبر اس کے لیے خوشی کا باعث ہونی چاہیے تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں اس وقت یہ سب ہونا کسی طوفان سے کم نہیں تھا۔ مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا محب کو بتانا چاہیے؟ مگر سوال اس کے ذہن میں گڑبڑ ہونے لگے تھے۔ گھر کی خاموشی اس کے اندر کے شور کو مزید بڑھا رہی تھی۔ اس نے اپنا فون اٹھایا، مگر کس کو کال کرے، کس سے بات کرے؟ وہ خود کو پہلے کبھی اتنا بے بس محسوس نہیں کر پائی تھی جتنا آج کر رہی تھی، اور محب یہ خوف ہی لرزہ طاری کرنے کے لیے کافی تھا۔ جو بھی تھا، مگر وہ کسی بھی وجہ سے اپنی شادی شدہ زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گھر کے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی، مگر یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو سکون دیتی ہے، بلکہ وہ جو کسی بڑے طوفان سے پہلے چھا جاتی ہے۔ کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا تھا اور محب آسام سکندر اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی، چہرہ غصے سے تپ رہا تھا اور ہاتھ کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں۔ فلک جو شیشے کے سینٹر ٹیبل کے پاس کھڑی شیشے کے گلاس میں پانی پی رہی تھی، اس کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی تھی، ایک دم پلٹ کر پیچھے کی جانب دیکھا تھا۔ محب، آپ یہاں؟ میرا مطلب جلدی واپس آ گئے؟ اس کی آواز لرز گئی تھی۔ محب آگے بڑھتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی گہری نظریں فلک کے بدلتے تاثرات کھوج رہی تھی، جیسے اس کا اندر باہر پڑھ لینا چاہتی ہوں۔ میں آپ سے بس ایک ہی سوال پوچھنے آیا ہوں فلک، اور مجھے امید ہے کہ آپ سچ بولو گی۔ محب کا لہجہ برف کی مانند سر تھا۔ فلک کی سانس رکنے لگی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار محب کو اس طرح دیکھا تھا، اتنا زخم خوردہ، اتنا غصے میں۔ آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ محب نے آگے بڑھ کر میز پر پڑی چیزوں کو ایک جھٹکے میں زمین پر گرا دیا تھا۔ انجان مت بنو فلک ظہیر عالم، مجھے سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ میری ماں کی موت کوئی حادثہ نہیں تھی، بلکہ اسے مارنے میں تمہاری فیملی شامل تھی۔ فلک کے چہرے کا رنگ ایک دم زرد پڑ گیا تھا، آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئی تھیں اور ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین پر جا گرا تھا۔ چھلانگ کی آواز کے ساتھ فرش پر کرچیاں سے بکھر گئی تھی، جیسے محب کا مان کرچیوں میں تقسیم ہوا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں محب؟ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ محب نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے میں پاگل ہوں؟ میں نے ثبوت دیکھے ہیں فلک، تمہارے والد، تمہارے چچا، وہ سب اس قتل میں شامل تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری ماں سچ بولے، اس لیے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا۔ فلک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، مگر محب کا غصہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تمہاری فیملی، وہ جینے میں اپنوں کی طرح سمجھتا تھا، صرف تمہاری خاطر اپنا سمجھا، وہی میرے سب سے بڑے دشمن نکلے۔ فلک کی سانسیں اٹکنے لگی، وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ محب میں نہیں جانتی تھی، وہ بمشکل بولی۔ فلک کو روتا بھی لگتا دیکھ محب کی آنکھوں میں تکلیف سے چبھن سی ہونے لگی تھی، مگر وہ فوراً خود پر قابو پا گیا۔ تم کچھ نہیں جانتی تھی؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ تم اسی گھر میں پلی بڑی ہو جہاں میری ماں اور نانا کی موت کا پلان ترتیب دیا گیا تھا، اور تم کہہ رہی ہو تمہیں کچھ معلوم نہیں تھا؟ فلک کے جسم سے جیسے جان نکل رہی تھی، اس کی دنیا پل بھر میں تہس نہس ہو گئی تھی۔ مجھے تم سے کوئی امید نہیں تھی فلک، مگر کم از کم مجھے جھوٹ نہ بولتی۔ محب نے اسے ایک آخری نظر دیکھا، پھر سرد لہجے میں دکھ سے بولا تھا۔ وہ کہہ کر پلٹا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ فلک نے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ محب مت جائیں پلیز، وہ سرگوشی میں بولی، مگر دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو چکا تھا۔ فلک وہیں کھڑی رہ گئی، حواس باختہ، آنکھوں میں بے یقینی لیے، دل میں ایک ایسا درد تھا جو شاید کبھی ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ محب جاری ہے۔